السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سنیں گے انڈین اداکارہ سارہ خان کا کہنا ہے مسلم کمیونٹی میں یہ کیوں کہا جاتا ہے لڑکیوں کو پردہ کرو، لڑکوں کو کیوں نہیں بولا جاتا کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پردہ کر لو۔ اس کلپ پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بہترین تبصرہ۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور سنتے ہیں اس بہترین ویڈیو میں۔ بیکاز مسلمان کمیونٹی میں یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو پردہ کرنا چاہیے، تو مسلمان کمیونٹی میں یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ لڑکوں کو آنکھوں میں پردہ کر دینا چاہیے اور لڑکیوں کو کھلا رہے گھومنا چاہیے؟ وائی نو؟ برقع برقع برقع، ارے شرم کرو تم لوگ پہلے اپنی آنکھوں پہ کہ تم وہ چیز کیوں دیکھ رہے ہو۔ ہائی گائز، ویڈیو ہے ایک جو بہت وائرل ہو رہی ہے، دیٹ میں نے اسلام کے اوپر کامنٹ کیا ہے، برقعے کے اوپر کامنٹ کیا ہے، اور میرا کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا، میرے الفاظ غلط تھے، میرا طریقہ کہنے کا بالکل غلط تھا چیزوں کو جس طرح سے میں نے بولا ہے، اور میں کوئی نہیں ہوتی کسی بھی ریلیجن کے لیے آواز اٹھانے والی یا اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرنے والی، اس کے لیے میں بہت بہت معافی مانگتی ہوں کہ اسلام خواتین کو اپنے حقوق نہیں دیتا، اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے۔ اسلام ڈیگریڈز دی وومن، اسلام خواتین کے حقوق نہیں دیتا، اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے اور اس کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اس جواب کے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ تاریخ میں ہم پڑھیں گے خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، وہ ہم جان لیں، پھر ہم جواب پہ آئیں گے۔ اگر آپ بیبیلونین کی تاریخ پڑھیں گے، ہسٹری آف بیبیلونین سیولائزیشن، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مرد قتل کرتا تھا اس کو سزا ملنے کے بدلے اس کی بیوی کو سزا ملتی تھی۔ اگر آپ گریک سیولائزیشن پڑھیں گے، اس میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا پینڈورا، ایک امیجنری وومن تھی پینڈورا، جو گریک لوگ کہتے تھے اس کے وجہ سے ساری مشکلات جو دنیا میں ہیں وہ اس خاتون کی وجہ سے ہے۔ ان کا ایک تصور تھا جو غلط تھا، اور اس گریک سیولائزیشن میں خاتون کی عزت ہی نہیں تھی، ویشیا پنا کافی کامن تھا، عام تھا۔ اگر آپ رومن سیولائزیشن پڑھیں گے، اس کے اندر بھی نیوڈیٹی اینڈ پروسٹیٹیوشن واز ویری کامن، ننگاپن اور ویشیا پنا بہت عام تھا۔ خواتین لوگ صرف مزے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور چھوڑ دیے جاتے تھے۔ اگر آپ ایجپشین سیولائزیشن پڑھیں گے، اس میں خواتین کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ شیطان کی ایک نشانی ہے۔ اگر آپ عرب سیولائزیشن پڑھیں گے، قرآن نازل ہونے کے پہلے عربستان میں یہ حال تھا کہ اکثر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ گاڑ دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن نازل ہونے کے بعد یہ جو غلط کام بند ہو گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں اب تک ہے۔ اسلام ایک وہ مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جن نے خواتین کا عہدہ اونچا کیا، الحمدللہ، انہیں حقوق دیے، انہیں رائٹس دیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دکھایا کس طریقے سے حقوق کو قائم رکھے، کس طریقے سے اس عہدے کو قائم رکھے۔ ایک ہوتا ہے کہ کہنا کیا کرنا، اور کس طریقے سے وہ قائم رکھنا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اسلام نے یہ بتایا کہ جب الحمدللہ خواتین کو اٹھایا گیا ہے، اور کلی طور پہ، عام طور پہ مرد اور عورت اسلام میں برابر ہیں، کچھ چیز میں مرد کا درجہ اونچا ہے، کچھ چیز میں عورت کا درجہ اونچا ہے، لیکن کلی طور پہ دونوں برابر ہیں۔ تو جب اسلام نے، قرآن نے عورت کا درجہ اٹھایا، انہیں یہ بھی چیز دکھائی کس طریقے سے اس سٹیٹس کو برقرار رکھے، اس عہدے کو برقرار رکھے۔ اور اکثر لوگ بات کرتے خواتین کے حجاب کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے، پھر عورت کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن مرد، اے مومن، جب بھی آپ کسی خواتین کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو۔ اس کا مطلب جب بھی کوئی مرد خاتون کو دیکھتا ہے اور کچھ بھی غلط خیالات اس کے دل میں آتے ہیں، امیڈیٹلی قرآن کا حکم ہے کہ نظر نیچے کرو۔ ایک وقت ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا،
تو میں نے اس سے کہا بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ حرام ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. میں نے اب تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. اس کے مطلب یہ نہیں کہ اب 10 منٹ تک کے لڑکی کو گھورتے رہو بنا پل کے جھپکائے اور کہیں گے کہ نظر پوری نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ تھا کہ اگر آپ انجانے میں کوئی خاتون کو دیکھ لیتے ہیں, لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں, تو جان بوجھ کے اس کے طرف پھر سے مت دیکھو, اس کے خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے جان بوجھ کے واپس سے مت دیکھو. دوسری آیت قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہ اے مومن عورتیں, اے مومنہ, آپ جب بھی کوئی مرد کو دیکھے تو اپنے نظر نیچے کرو اور اپنے سر کے اوپر جو کپڑا ہے یا دوپٹہ ہے اسے اپنی چھاتی کے اوپر ڈھانک لو, اور اپنی زینت کسی کو بھی مت دکھاؤ, صرف اپنے شوہر, اپنے بیٹے, اپنے والد, اور ایک بڑی فرشت ہے جو محرم جس سے شادی نہیں کر سکتے دیا گیا ہے. عام طور پہ حجاب کے لیے 6 فرائض ہیں, 6 نقطے ہیں, 6 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 ایکسٹینٹ اورا, جو مرد کے لیے ہے کم از کم ناس سے لے کے گھٹنے تک, اور خواتین کے لیے پورا جسم ڈھکا رہنا چاہیے, صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ. کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے. باقی 5 باتیں خواتین اور مرد کے لیے یکساں ہے. دوسرا پوائنٹ, جو کپڑے وہ پہن رہے ہیں وہ اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس کے آر پار دکھ سکے. تیسرا پوائنٹ, ایسے کپڑے, چست کپڑے نہیں ہونا چاہیے جس سے جسم کا ڈھانچہ دکھ سکے. چوتھا پوائنٹ, کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے جنس کو متاثر کرے. پانچواں پوائنٹ, کپڑے غیر جنس کے, عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے اور مرد عورت کے کپڑے نہ پہنے. اور چھٹا کہ کوئی غیر مسلم کے کپڑے نہ پہنے جو اس کی نشانی ہے. یہ 6 پوائنٹ ہے حجاب کے, 6 نقطے ہیں, 6 فرائض ہے حجاب کے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں, یا نبی کہہ دو اپنے بیٹیوں سے, اپنے بیویوں سے اور مومنہ سے, مومن خواتین سے, کہ جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب پہنے, اپنے آپ پہ اوڑھ لے جلباب, تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں پریشان نہ کرے. پیپل ول ناٹ molest them, کہ لوگ انہیں پہچانے اور ان کی عزت سے نہ کھیلے. مثال کے طور پہ اگر دلی کے سڑک پہ مثال کے طور پہ 2 جڑواں بہن جو بہت خوبصورت ہے, ہو بہو خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے, 2 جڑواں بہن چل رہے ہیں دلی کے سڑک پہ. ایک جڑواں بہن پہنے ہوئے اسلامک لباس, پورا جسم ڈھکا ہوا, صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ رہا ہے. اور دوسری بہن پہنی ہوئی مغربی لباس, منی اسکرٹس یا شارٹ, مغربی لباس تو منی اسکرٹس یا شارٹس جو تن کو کم ڈھک رہا ہے اور دکھا رہا ہے زیادہ. اور دونوں جڑواں بہن اگر دلی کے سڑک کناٹ پلیس اگر وہاں چل رہے ہیں اور سڑک کے کونے پہ کنارے پہ ایک لفنگا ٹھہرا ہوا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے, میرا یہ سوال ہے کہ وہ لفنگا کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن کو جو اسلامک لباس پہنی ہوئی ہے, حجاب پہنی ہوئی, کیا وہ بہن جو مغربی لباس پہنی ہوئی کس کو چھیڑے گا؟ جو مغربی لباس پہنا ہوا ہے. قرآن صحیح کہتا ہے کہ حجاب خواتین کو محفوظ رکھتا ہے اور عزت برقرار رکھتا ہے. اور اس کے بعد اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کا بلاత్కాر کرتا ہے, جبر زنا کرتا ہے, تو اس کے لیے سزائے موت, ڈیتھ پینلٹی. بہت سے غیر مسلم کہیں گے سزائے موت, آج کی تاریخ میں 21ویں صدی میں سزائے موت, کتنا بے درد دین ہے یہ اسلام, کتنا ناگوار دین ہے. لیکن میں سوال پوچھا ہوں ہزاروں غیر مسلم سے, اب بھی پوچھ رہا ہوں
कि मिसाल के तौर पे खुदा ना करे कोई आपकी मां या आपकी बहन का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने लाया जाता है और आपको जज बनाया जाता है, आप क्या सजा उसे देंगे? और 100% मुझे जवाब ये मिला कि सारे गैर मुस्लिम ने कहा कि हम उसे सजाए मौत देंगे। कुछ गैर मुस्लिम ने यह भी कहा कि हम उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो जब आपकी कोई वालदा या आपकी बहन का बलात्कार करता है, आपको उससे सजाए मौत देने का है, दूसरी किसी बहन का बलात्कार करता है, आपके सजाए मौत गलत है। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? जो लॉ होता है ये क्यों होना चाहिए? अगर आप जानते, आज जो लोग कहते हैं अमेरिका इतनी एडवांस्ड मुल्क है, लोग उसकी तरफ देखते, आप जानते वो एक मुल्क है जिसमें ज्यादा बलात्कार होते हैं। एक मुल्क है जो नंबर 1 पे नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम रेप जितने दुनिया में होते हैं उसमें से एक मुल्क है यूएसए। एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 1991 के एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स के मुतालिक उसमें लिखा गया है कि हर रोज अमेरिका में 1756 बलात्कार होते थे। 1996 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, 1996 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यूएस क्राइम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वो कहती है कि 1996 में हर रोज ऑन एवरेज हर रोज 2713 बलात्कार होते थे। 91 में 1756, 96 में 2713। अमेरिकन लोग और जरा ज्यादा बोल्ड हो गए और हिम्मत वाले हो गए। हर रोज 2713, यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है अमेरिका में आज की तारीख में। हम इस ऑडिटोरियम में लगभग 2 घंटे से हैं। 2 घंटे से, जब से हम इस ऑडिटोरियम में हैं, 200 बलात्कार अमेरिका में हो भी चुके होंगे। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत लागू करें अमेरिका में कि कोई भी मर्द कोई खवातीन को देखे और कोई भी गलत तस्वुर उसके दिमाग में आया, उसे अपनी नजर नीचे करना चाहिए। उसके बाद खवातीन सारा जिस्म ढके, सिर्फ चेहरा और हाथ छोड़ के, और उसके बाद अगर कोई मर्द बलात्कार करता है, सजाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमेरिका में बलात्कार की फीसद बढ़ेंगी, वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। आप इस्लामी शरिया लागू करो और इमीडिएटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो एक्स होम मिनिस्टर थे एल के अडवाणी, अभी नहीं है, इस देश के होम मिनिस्टर थे, उनने तजवीज की थी, उनने कहा था गवर्नमेंट से कि बलात्कार करने वाले को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कांग्रेचुलेट किया। एल के अडवाणी जो होम मिनिस्टर थे, अभी नहीं है, उनने कहा था चंद साल पहले कि बलात्कार करने वालों को सजाए मौत होना चाहिए। और मैं उनकी इस बात पे सहमत हूं। बाकी बात से शायद सहमत नहीं हूं, बट इस बात पे